الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله مولانا العظيم. अब किस्म की तारीफ तस्बीह और तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है। जिस खालिक ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व बरकत पर। तुम्हें अजाब देकर मालिक ने करना ही क्या है? शर्त यह है कि तुम शुक्रिया अदा करने वाले हो। अगर तुम शुक्र अदा करते हो, उसका जिक्र करते हो, क़यामत की फिक्र करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदर करते हो, उसकी नेमतों की कदरदान हो, वो तुम्हें अज़ाब देकर करेगा क्या?
اگر تمہارا ایمان، تمہارا یقین، تمہارا اعتماد اپنے رب پہ پختہ ہے اور ساتھ ساتھ تم شکریہ والی نعمت سے مستفید ہو رہے ہو، منعم حقیقی کا ہر وقت ہر پل شکر ادا کرتے ہو، وہ تو بڑا ہی قدردان ہے ایسے بندوں کا۔ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بے شمار نعمتیں، بے شمار غلام تکیے لگائے ہوئے، بے شمار طرح طرح کے کھانے، اور اللہ فرمائیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے حضرت انسان، یہ وہ تیری سعی ہے، وہ تیری محنت کا صلہ ہے جو تو دنیا میں رہ کر کرتا رہا، اور میں بہترین قدردان ہوں، میں قدردانی کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے شاکر، شکور۔ اللہ قدردان ہے اور اللہ سب سے بڑے قدردان ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جنس کے اعتبار سے ہم سارے انسان برابر ہیں، جنسی طور پر ہم سب انسان برابر ہیں۔ انسانوں میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے انسان پیدا کیے ہیں جو اللہ کے پیکجوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق اس کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان میں سے، انسانوں میں سے انبیاء کا مقام، مرتبہ، عظمت اور بڑھا دیتے ہیں۔ خدا بزرگ و قصہ مختصر، انبیاء میں سے اللہ پھر رسولوں کو چنتے ہیں، اولو العزم پیغمبروں کو چن کر پھر کائنات کے سرکار محمد رسول اللہ کا مقام، عزت، مرتبہ، شان، اللہ اپنی کبریائی کے ہاتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ وہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، میرے اور آپ کے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، انبیاء و رسول کے بعد اگر اس کائنات میں انسانوں میں سے مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو وہ اصحاب رسول کا ہے۔ اللہ کے رسول کے اصحاب جو تھے، آپ کے تلامذہ جو تھے، آپ کے شاگرد جو تھے، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ ان کے دل جو ہیں خیر قلوب العباد، دنیا کے سارے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرکھا اور ان دلوں میں بہترین دلوں کو پایا تو صحابہ محمد رسول اللہ کی طرف۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی، یہ درجہ بدرجہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ اصحاب رسول نے خلفائے راشدین کو، آل بیت کو، آل اطہار کو، اور اس کے بعد علماء سلف کو، اولیاء کرام کو، مومنین کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ سے نوازا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ یہ جو مقام، یہ مرتبہ مل رہا ہے، یہ صرف اس قدردان کی قدردانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے بندوں کی مزدوری کو پورا دیتے ہیں، بلکہ کل قیامت کے دن اگر انسان نے، حضرت انسان نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس خیر کو بھی اللہ دکھا کر دکھائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ فلاں موقع تھا، تو نے یہ خیر کا کام کیا تھا، اگرچہ وہ ذرہ برابر تھا۔ دنیا میں ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں ذرے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن اللہ تمہاری اس نیکی کی ذرے کی بھی قدر کرتا ہے۔ جب اللہ میری اور آپ کی قدر کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس شاکر اور شکور رب کی بہت زیادہ قدر ہے۔ لیکن کیا ہے
کہ وما قدر اللہ حق قدری، ہمیں اللہ کی قدر کرنے کا وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے رب کا عزت احترام اکرام نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ بھائیوں دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ رب العزت کا کتنا پیارا مہینہ اور کتنا پیارا پیکج تھا۔ کہا ابن آدم اگر تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، محبوب پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی کہ اللہ اتنا بڑا قدردان ہے، آپ اس کی قدردانی کا اندازہ لگائیں کہ کثیران الدہر یہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھتے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھتے۔ خوش نصیب خوش قسمت ہم میں وہ ہیں جنہوں نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے اور رمضان المبارک کے 30 روزے بھی رکھے۔ بھائیوں یہ درجہ انسان کو محنت کرنے کے بعد ملا، یہ اس کا نتیجہ اس کو مل رہا ہے اور محبوب پیغمبر کی زبان سے مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، دنیا میں رہتا ہوا ابن آدم ایک نیکی میرے پاس لاتا ہے، میں اس ایک نیکی کو اس سے بہتر نیکی بنا دیتا ہوں، بلکہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اس کا ریٹ بڑھا دیتا ہوں۔ 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شعبان کے، یہ 36 بنتے ہیں۔ ان 36 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دے دیں، یہ 360 بنتے ہیں۔ یہ 7 کے 360 دنوں کا ثواب یہ اللہ کی قدر دانی نہیں پڑھتا ایک نماز ہے، باجماعت پڑھتا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایک نماز اللہ کی قدردانی دیکھیں کہ اس کی ایک نماز کی قدر و قیمت کو بڑھا کر مال کی عدل و سما اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا۔ یہ ہم ہیں، یہ ہماری محرومیاں ہیں، یہ ہماری غفلتیں ہیں، یہ ہماری جہالتیں ہیں، یہ ہماری سستیاں ہیں جو ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ مالک ہمیں اپنی قدردانی میں، اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ وہ کالا کرے، وہ گورا عمل کرے، وہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے، وہ عیانہ کرے یا سیانہ عمل کرے، اس کا اجر اللہ رب العزت نے پورا رکھا۔ ہم ہیں یہ لوگوں کے حق مار جاتے ہیں لیکن اللہ کسی بندے کا حق نہیں مارتے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ 277 نمبر آیت کا ترجمہ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس محفوظ پڑا ہے، نہ خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار، الا ان اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں نا، یہ بھی آپ میں سے انسان ہیں، ان کو بھی 2 آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، ان کو بھی آپ جیسا دل دماغ عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کی ہے، انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوگا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی قدردانی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اولیاء اللہ بننے کے لیے ایمان اور عمل صالح دیا، عباد الرحمان بننے کے لیے، رحمان کی مستقل عبادت کرنے والوں کے لیے یہ شرط قرار دی ہے کہ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس سے ڈرتے رہے، اس سے ڈر کر اجتناب کرتے رہے، بے حیائی سے، غیبت سے، چغلی اور فساد سے، سود خوری اور حرام خوری سے، حرام کاری سے
بچتے بچاتے زندگی بسر کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ بشارتیں سنا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمان کی مستقل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ رحمان کی جو مستقل عبادت کرتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت قلیل عمل کو کثیر بنا دیتا ہے۔ وہ رکعت الفجر پڑھتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اس کی 2 رکعت فجر کی ادا کی ہوئی جو اس نے فرضوں سے پہلے پڑھی ہیں، جنہیں 2 سنتیں کہا جاتا ہے، فرمایا دنیا وما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے اور جو کچھ یہ دنیا ہے اس سے بہترین یہ 2 رکعت ہیں۔ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اس کی قدر یہ ہے کہ وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، باجماعت نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز اللہ نے توفیق دی، باجماعت ادا کر دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے سونے کے لیے رات دی اور وقت پہ اٹھا دیا، گویا کہ اس نے پوری رات قیام کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کروا دیا ہے۔ یہ اس کی قدر دانی ہے، رات سو کر گزاری ہے، عادت ہے رات سونے کی، لیکن اللہ نے محبوب پیغمبر کی سنت پر عمل کرواتے ہوئے عشاء کی نماز باجماعت ادا کروائی، پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کروا دی، فرمایا کہ اس نے پوری رات کے قیام کا ثواب دے دیا ہے۔ یہ اس کی قدر دانی نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کی قدر ہونی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے جو اپنی نمازوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے جو ارکان اسلام کی پابندی کرنے والا ہے، 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، استطاعت مل جائے تو حج بیت اللہ کرتا ہے، شہادت کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہوئے کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ قدردان ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے تو کہا جائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، جس نے روزے رکھے تھے تو لِوَجْهِ اللَّهِ، جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا تو لِوَجْهِ اللَّهِ، جس نے کسی نے صدقہ کیا تھا، اپنی استطاعت کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ کا عمل کیا، لِوَجْهِ اللَّهِ، امر بالمعروف کی ادائیگی کی تو لِوَجْهِ اللَّهِ، تلاوت قرآن کی تو لِوَجْهِ اللَّهِ، اے اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تیری خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں۔ میں نے کسی کو کھانا کھلایا تو صرف تیری رضا کے لیے، کیونکہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ مجھے بدلہ دیا جائے، یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، یہ صرف رضا اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کا خیال کیا، اسیر کا خیال کیا، مسکین کا خیال کیا، صرف تیری رضا کے لیے۔ مالک فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کو بدلہ میں دوں گا اور کہوں گا وَكَانَ جَزَاؤُهُمْ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری سعی، یہ تمہاری محنت، اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے علم حاصل کرتا ہے، یہ علم قرآن و سنت کا ہے، یہ علم منہج ہے، دعوت توحید ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ قدردانی کرتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کی زبان اطہر سے بات نکلی، یہ ابھی بچہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، اس کے زمین پہ قدم نہیں ہوتے، محبوب پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی کہ اللہ کی نورانی ملائکہ اپنے پر اس کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ ڈیوٹیاں لگ گئی ان چیونٹیوں کی، اپنی پیٹوں میں مچھلیوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، سمندروں میں حتی الحوت، یہ مچھلیاں، یہ نمل، یہ چیونٹیاں، یہ دعا
حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میں قدردان ہوں اہل علم کا، اہل علم کی میرے ہاں قدر ہے، علماء کی میرے ہاں قدر ہے، مجھ سے ڈرنے والوں کی میرے ہاں قدر ہے، میرے ہاں قدر ہے ان لوگوں کی جنہوں نے علم حاصل کیا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا کہ دعائیں اللہ سے کیسے کرنی ہے، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا کہ مسجد میں کیسے آنا ہے، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا کہ تلاوت قرآن کیسے کرنی ہے، اللہ کے ہاں ایسے بندوں کی قدر ہے۔ مالک فرماتے اہل علم جاننے والے نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہے، جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جاننے والے اہل علم کی بہت بڑی قدر ہے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں رفع مرتبے مقام درجات ان لوگوں کے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ بھائیو ایمان، یہ ایمان پیسے سے نہیں ملتا، اولاد پیسے سے نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھیے بات۔ اگر ایمان پیسے سے ملتا نا تو فرعون سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، قارون بڑا مالدار تھا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا۔ پیسے سے یہ ایمان نہیں ملتا، یہ خوش نصیب ہیں جن کو ایمان ملتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ رب العزت کی یہ قدردانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان بنا دیا، یہ اس کی قدر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے عاری ہیں۔ صاحب اولاد ہونا یہ پیسے سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے مالک ہیں خزانوں کے، فیکٹریوں کے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، پیسے سے اولاد ملتی تو ہر ایک کے لیے لے لیتا، لیکن پیسے سے اولاد نہیں ملتی، یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدر کرنے والوں کو یہ نعمت ملتی ہے جس کے نصیب میں لکھی ہو۔ تو ایمان اولاد یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، میرے ہاں درجہ قدردانی اس کی ہے جو اہل ایمان ہے، اور جن کو علم دیا گیا ہے اوتوا العلم درجات، جن کو اہل علم بنا دیا گیا ہے ان کے درجات ہیں، وہ درجہ بدرجہ چاہیے، بلکہ ایسے درجے میرے محبوب پہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، یہ قاری قرآن بھی جائے گا، اسے کہا جائے گا اقرأ پڑھ ورتل کما ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں پڑھتا رہا، مجھ کو راضی کرتا رہا، قیام میں، سیام میں، روزوں میں، دن میں، رات میں تلاوت قرآن کرتا رہا، آج قرآن پڑھتا جا اور درجات کی بلندیاں چڑھتا جا، جہاں تیری سین آئے گی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اہل علم کو، اہل قرآن کو حفاظتوں سے نواز رکھا ہے کہ ان کی قدر دانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو حفاظ، قراء اور مشائخ کے سامنے بٹھانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا علم ایک سائڈ پر ہو جائے، قرآن اور حدیث کا علم ایک سائڈ پر، اللہ رب العزت نے قدر کی ہے تو قرآن اور حدیث کے علم والوں کی قدر کی۔ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے بیٹھے ہیں بڑے بڑے، لیکن باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، باپ کے لیے وہ دعا نہیں کر سکتے جو قاری قرآن کر سکتے اپنے باپ کے لیے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ مدارس کا دروازہ کھل چکا ہے، اہل علم کا دروازہ، اہل علم کی صدائیں آ چکی ہیں، اپنے بچوں کو قاری بنائیں، اپنے بچوں کو حفاظ بنائیں تاکہ آپ کے کام آئیں، کل دنیا میں بھی آپ کو درجات اللہ دیں گے، کل قیامت کے دن بھی قدردانی ہوگی، حافظ قرآن کے باپ کی قدردانی ہوگی، کیونکہ وہ قال اللہ شاکرا علیما۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت قدر کرتے ہیں، کن لوگوں کی قدر کرتے ہیں؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے فوز عظیم، ان کے لیے اجر عظیم، اجر کبیر، مغفرت، رزق کریم، یہ وعدے کر رکھے ہیں تو اللہ رب العزت نے کر رکھے ہیں، یہ اس کی قدردانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده